والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قرآن کریم سورۃ الحجرات دوسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. آج کے اس موقع اور بیان کا جو خلاصہ ہے یا اس کو عنوان کہہ دیں وہ ہے معاشرت کے 3 اہم آداب. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے اندر ہمیں آداب کی، احکامات کی، ایک دوسرے کے احترام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کوئی بھی معاشرہ تب امن جا کر پاتا ہے کہ جب وہ آپس میں امن کے ساتھ پیار، محبت، سلامتی کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے. قرآن کریم نے بھی اس آیت کے اندر مسلمانوں کو آپس میں اطمینان، سکون اور عزت و احترام کے ساتھ رہنے کے لیے 3 اصول اور 3 آداب بتائے ہیں. سب سے پہلا ادب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو، تمہارے اندر کوئی بھی قوم، تمہارے اندر جتنے بھی بسنے والے افراد ہیں، ان کے قبیلے ہیں، ان کے دھڑے ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، یا ایک جگہ رہنے والے کچھ افراد ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کریں، ٹھٹھا ہنسی کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے مذاق اور ایک ہوتی ہے مزاح، دونوں میں فرق ہے.
مذاق وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اگر ہم مذاق کریں تو اس کو برا لگے، ایسے الفاظ کہیں، ہمارا انداز ایسا ہو کہ اگر ہم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے تو اس کو دلی طور پر یا طبی طور پر تکلیف محسوس ہوگی، تو اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر مذاق ہو، جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے وہ محسوس نہیں کر رہا، بے تکلفی ہے، آپس میں دل لگی ہے، تو اگر سامنے والا شخص محسوس نہیں کر رہا، دل پر اس کو نہیں دے رہا، تو پھر شریعت نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا۔ لیکن وہ مذاق جس میں اگلے کی توہین ہو، اگلے کی عزت اور اس کی شخصیت مجروح ہو رہی ہو، تو اس سے شریعت نے منع فرمایا اور صاف فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر نام لے کر ذکر کر کے فرمایا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ٹھٹھا، ایسی ہنسی مذاق نہ کریں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ بیان فرما دی۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کیونکہ عام طور پہ دیکھا ہی جاتا ہے اور ہے بھی حقیقت یہی کہ جو بندہ مذاق کر رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ مذاق کی جاتی ہے، مذاق کرنے والا دوسرے کو اپنے سے کم تر، اپنے سے لو، اپنے سے نچلا طبقہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مذاق کر رہے ہو، دوسرے کے ساتھ ہنسی کر رہے ہو، لیکن تم دلوں کے حال نہیں جانتے، تم اعمال کرنے والوں کی نیتوں کو نہیں جانتے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جس کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اگر وہ تم سے بہتر ہے اور تم اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو تو یہ تو اپنے نامہ اعمال کو خراب کرنے والی بات ہوئی، اپنی نیکیاں اور اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہوئی۔ پہلا ادب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو کر اس طرح کی ہنسی مذاق نہ کرو کہ ایک دوسرے کی شخصیت مجروح ہو۔ دوسرا ادب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں میڑے دینا، ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ کیوں؟ تانا دینے سے بھی دوسرے کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، عزت مجروح ہوتی ہے۔ صرف ایک جگہ پر تانا دینا، اور وہ بھی اس صورت میں جائز ہے کہ سامنے والے کی شخصیت کو اس کے لیے اصلاح کرنا مقصود ہو، اس کے ساتھ دلی محبت ہو، پھر اس کو تانا دے رہے اور اس کا دل مطمئن ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو یہ قسموں کا تانا دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ وگرنہ شریعت میں قرآن کریم نے صاف لفظوں میں تانا دینے سے منع کیا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ اور اگلی بات وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تیسرا جو حکم اصول اور ادب معاشرے میں رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو الٹے اور برے ناموں سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو اچھے نام کے ساتھ بلاؤ۔ والدین نے جو نام رکھا، جو کسی کی شخصیت کی پہچان ہے، اس کا نام اس کو بلانے کے لیے اسی نام کو استعمال کرو، برے القاب سے مت پکارو، اور برے القاب سے پکارنے میں بھی اگلے بندے کی دل آزاری ہے۔ یہ جو تینوں ادب ہیں، ان تینوں آداب کا تعلق زبان سے ہے۔ مذاق نہ کرو، تانا نہ دو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، ان تینوں چیزوں کا تعلق زبان سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، پکا مومن، حقیقی اور سچا کھرا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر فرمایا، کیونکہ زبان کے ساتھ جو انسان دوسرے کو، چاہے وہ برا نام ہو، چاہے وہ تانا ہو،
چاہے وہ مذاق ہو یا غیبت ہو، بہتان ہو، الزام تراشی ہو، زبان کے لگائے ہوئے زخم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صدیوں جا کر نہیں پورے ہوتے۔ عربی کے ایک مقولہ ہے جراحات السنان لحتیام ولا یقدام ما جرح اللسان۔ جراحات السنان، نیزوں کے اور تیروں تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، ان کے اوپر انسان دوائی لگا کر، دنیا کی چیزیں لگا کر اس کو بھر کے ختم کر دیتا ہے، لیکن ولا یقدام ما جرح اللسان، جو زخم زبان دیتی ہے وہ بھرتا نہیں ہے، وہ دل میں جا کر لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا اور سچا کھڑا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ زبان اور ہاتھ کا ذکر فرمایا چونکہ عام طور پر تکلیف ہاتھ سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، ورنہ اشارے سے بھی کسی کو تکلیف دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، پاؤں کی طرح تکلیف دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی حدیث کو ہم دیکھ لیں تو ایک محلے میں، ایک گھر میں، ایک شہر میں، ایک ماحول میں رہنے والے لوگوں کے لیے کتنا سکون ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف سے بچائیں، زبان کو بچا لیں، کسی کے ساتھ جھگڑا مت کریں، کسی کے ساتھ برا مت پیش آئیں، اور ہاتھ سے تکلیف دینا کیا ہے، اس کی طرف الٹا اشارہ نہ کریں۔ کسی حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ کسی کے لیے کوئی غلط بات لکھے نہیں، کسی کے لیے کوئی غلط چیز تحریر نہ کریں، کسی کے لیے اشارہ کر کے ہاتھ سے یہ نہ کہیں کہ فلاں ایسا ہے، اور اشارے میں صرف ہاتھ نہیں، انسان کی آنکھیں بھی آتی ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں معاشرے میں، سب لوگ دیکھتے ہیں، بعض اوقات کسی کو دوسرے کے بارے میں بتانا ہو اور وہ سامنے کھڑا ہو، ہم لوگ ہاتھ سے نہیں آنکھوں سے دوسرے کے بارے میں بتا دیں گے، یہ بھی اذاء مسلم ہے جو کہ حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اور ہاتھ کی تکالیف بے شمار ہیں، اشارے کے علاوہ، تحریر کے علاوہ۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کسی کے بارے میں غلط کومنٹ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط چیز لکھتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، کیونکہ ہم نے ہاتھ کے ذریعے دوسرے مسلمان کو تکلیف دی ہے۔ ہم اگر ایسی چیز شیئر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، اگر ہم آج کل چونکہ نوجوان طبقہ جو ہے، افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ قرآن و سنت کی طرف کم آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس میں اس چیز کے اندر ہر درجے کی بے احتیاطی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی، برے الفاظ سے پکارنا۔ ایک آج صبح میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا اسی موضوع پر بیان سن رہا تھا، تو حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اور ہمارے لیڈر نے ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا، اور ہم ان تینوں آداب کو بھول گئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے لیڈروں کی اور ایک دوسرے کی جماعتوں کی کیا ہو رہی ہے کہ توہین بھی ہو رہی ہے، اور ان کو برے الفاظ بھی پکارا جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ادب بتا دیا، اور قرآن نے جو تین آداب بتا دیے، اگر ہم ایمانوں پر ان تینوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو قرآن کی بات ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ دنیا کے کسی لکھی ہوئی شخص کی، دنیا کے کسی کہے ہوئی شخص کی باتیں نہیں ہیں، تو حقیقی طور پر ہمارے معاشرے میں امن آ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں